الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے میں مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مفسدات صوم، روزے کے مفسدات، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کا عنوان کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: صدقے یا رسول اللہ کے 14 حروف کی نسبت سے روزہ توڑنے والی باتوں کے 14 پیرے، یعنی وہ 14 باتیں بیان کی جائیں گی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ ہم انہیں یاد رکھیں، انہیں سمجھیں، انہیں لکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے روزوں کی حفاظت ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتحدث عن مفسدات الصوم اولا۔ الاول اذا اکل او شرب او جامع حال كونه ذاکرا لصومه فسد الصوم، وإذا دخن فسد صومه وإن ظن أنه لم يدخل حلقه الدخان، إذا أكل التنبول فسد صومه ولو كان يبصقه لأن أجزاءه الصغيرة تصل إلى الحلق۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے پینے وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حقہ، سگار، سگریٹ سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں آدمی یہ سوچے کہ حلق تک دھواں نہیں پہنچا، اس کے باوجود بھی ان چیزوں سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ صرف انہی سے نہیں بلکہ پان کھانے والے توجہ کیجئے کہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ بار بار پان کا مواد، اس کی پیک بار بار تھوکتے رہیں، حلق میں اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ حلق میں کچھ بھی نہیں جاتا، منہ میں رکھا ہے اور اسے بار بار تھوکتے رہیں، اس کے باوجود بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ وَلَوِ ابْتَلَعَ السُّكَرَ وَنَحْوُهُ مَعَ الرِّيقِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَمْ يَفْسُدْ إِنْ كَانَ قَلِيلًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَفْسُدُ والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله يفسد صومه۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز باقی رہ جائے، چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، ایسی چیز کو دانت میں سے نکال کر کھا لیا تو روزہ جاتا رہا۔ اگر چنے کے برابر چیز ہے یا چنے کے دانے سے بڑی کوئی چیز ہے، دانت میں پھنسی رہ گئی، خود بخود دانت سے نکلی اور حلق سے نیچے اتر گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر چنے سے چھوٹی کوئی چیز تھی، معمولی سی چیز تھی، وہ دانتوں سے نکل کر حلق کے نیچے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ منہ میں سے کوئی چیز نکالی، اگرچہ وہ باریک سی ہو، اور پھر دوبارہ اس کو منہ میں داخل کر لیا اور حلق سے نیچے اتار لیا، اب روزہ جاتا رہا۔ اب اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کیونکہ نکالنے کے بعد دوبارہ ڈالنا یہ روزے کو توڑ دے گا، روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ وَإِذَا خَرَجَ الدَّمُ مِن بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَدَخَلَ حَلْقَهُ فَإِنْ غَلَبَ الدَّمُ عَلَى الرِّيقِ أَوْ تَسَاوِيًا فَسَدَ الصَّوْمُ وَإِلَّا لَا يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ الرِّيقُ غَالِبًا عَلَى الدَّمِ وَوَجَدَ طَعْمَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دانتوں سے خون نکلنے کا مسئلہ ہو اور روزے کے دوران دانتوں سے خون نکلے تو اس کے بارے میں فقہا کیا بیان فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت در مختار اور رد المختار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں
کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، دانت سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اترا، اور خون تھوک سے زیادہ ہے یا خون تھوک کے برابر ہے یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا. یعنی منہ میں سے خون نکلا اور حلق میں آپ کو محسوس ہوا کہ خون اتر رہا ہے، ٹیسٹ خون کا محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا. اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہ گیا. دانت سے خون نکلا مگر معمولی ہے اور اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس نہیں ہوا اور خون بھی تھوڑا سا تھا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اگر روزہ ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کے بعد کہاں قضا کرنا ہے، کہاں کفارہ ادا کرنا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ عز و جل آگے آتا ہے. وَإِن تَمَضَّمَ أَوْ اسْتَنشَقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ جَوْفَهُ وَإِن كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَّا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَكَذَا لَوْ رَمَى الرَّجُلُ إِلَى الصَّائِمِ شَيْئًا فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھائی تو بھی روزہ جاتا رہا. ناک سے دوائی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وَلَوْ صُبَّ الْمَاءُ فِي حَلْقِ النَّائِمِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَإِن تَثَاءَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ قَطْرَةُ مَاءٍ فَسَدَ صَوْمُهُ وَالْمَطَرُ وَالثَّلْجُ إِذَا دَخَلَ حَلْقَهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوتے وقت نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا، بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. حالانکہ اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے. اب ایک شخص سویا ہے، اس کے منہ میں کسی نے پانی ڈال دیا. ایک شخص سویا ہے، بارش ہوئی اور بارش کے قطرے حلق میں چلے گئے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. وَلَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَإِنِ ابْتَعَلَ بُزَاقَ نَفْسِهِ مِنْ يَدِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ. دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر دوبارہ نکل لیا تو روزہ جاتا رہا. دوسرے کا تھوک اپنے منہ میں لینے سے بھی اور حلق کے نیچے اتارنے سے روزہ چلا جائے گا، اور اپنا تھوک جب تک منہ میں ہے اور منہ سے ہی دوبارہ حلق میں جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن منہ کا تھوک باہر نکال لیا اور باہر نکال کر دوبارہ ڈالا، اگرچہ انسان کی طبیعت اس چیز سے نفرت کرتی ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا. روزے کی حالت میں بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں. وبعده قال الشيخ ان الدموع اذا دخلت فم الصائم ان كان قليلا كالقطرة او القطرتين او نحوها لا يفسد صومه وان كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق الوجه اذا دخل فم الصائم. کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ روزے کی حالت میں رونا شروع کیا اور آنسو منہ میں داخل ہوئے. اگر ایک دو قطرے منہ میں گئے اور تھوڑی بہت نمکینی منہ میں محسوس ہوئی تو ایک دو قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہت زیادہ آنسو منہ میں آ گئے، کس طرح زیادہ کہ نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے. وبعده قال الشيخ اذا دخل بيت الخلاء وهو صائم ينبغي ان لا يقوم من مقامه حتى ينشف دبره بخرقة كي لا يدخل الماء جوفه فيفسد صومه. ولهذا قال الفقهاء الكرام رحمهم الله تعالى لا يتنفس في الاستنجاء اذا كان صائما. بہت اہم مسئلہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے سیکھنا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ذرا سی کوتاہی ہمارے دن بھر کی مشقت ہمارا روزہ ضائع کر سکتی ہے. وہ کیا؟ جب استنجا خانے میں داخل ہوئے، استنجا سے فارغ ہوئے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی جسم میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. امیر علیہ سنت جو بیان کرتے ہیں وہی الفاظ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ فضلے کا مقام باہر نکل آیا
تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ کر اٹھے تاکہ تری باقی نہ رہے. اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا، غسل کے مقام پر اگر کچھ پانی باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی وجہ سے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے، خصوصاً پانی کے استعمال کے وقت، تاکہ جسم میں پانی اس انداز سے داخل نہ ہو، ورنہ یہ بھی روزہ توڑنے کا سبب ہے. اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الٹی سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ مسائل صرف رمضان میں ہی سیکھنا نہیں بلکہ یہ مسائل ہمیں ویسے بھی معلوم ہونے چاہیے. بہت زیادہ مشہور ہے، عام ہے یہ بات کہ جناب الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزہ نفلی ہو یا فرض ہو، ذرا الٹی ہوئی روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ یاد رکھیے کہ ہر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اصلاً الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے سے نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کسی نے خود الٹی کرنے کی کوشش کی اور خود الٹی نکالی، یا الٹی نکلنے پر اس نے دوبارہ الٹی کو لوٹا لیا، پھر اس پر روزہ ٹوٹنے کے احکام ہیں جس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے قے کی اس پر قضا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زرعه القيء في شهر رمضان فلا يفطر ومن تقيأ عامدا فقد افطر. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کے مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.